اس کی مثال محدثین اور خاص طور پر صوفیہ ہی دیتے ہیں کہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹلی پھل فروٹ وغیرہ نکل آئے، کھیتی نکل آئے۔ فرمایا کہ پہلے وہ بیج بوتا ہے، بیج بونے کی محنت کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی آبیاری کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے پھل اور کھیتی باڑی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ رجب اللہ کے بندوں کے لیے نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ شعبان جو نیکیوں کے بیج بوئے ہیں اس پر پانی چھڑکنے کا یعنی مزید نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، اس کی حفاظت کا مہینہ ہے۔ اور رمضان میری امت کا مہینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں کئی گناہ بڑھا کر اپنے بندوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ رمضان کھیتی باڑی کا مہینہ ہے، پھل فروٹ ملنے کا مہینہ ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کیا کرتے تھے علیہم الرضوان کہ رجب کے مہینے سے اپنے معاملات کو نمٹانے کی کوشش فرماتے ہیں، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ جب آ جاتا تو شعبان کے مہینے میں کیا کرتے کہ جو بزنس کے سفر ہوتے، بزنس ٹور ہوتے، اسے نمٹانے کی کوشش کرتے، کہیں قرض وغیرہ کا لین دین ہوتا اس کو مکمل کرنے کی کوشش فرماتے، اور جو حکمران ہوتے جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں ان کو یا تو سزائیں ملتی یا پھر ان کو معاف کر دیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اور تابعین کا یہ طریقہ رہا کہ شعبان کے مہینے میں اپنے اموال میں سے زکاتوں کو ادا کر دیا کرتے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو کوئی ٹینشن نہ رہے اور مکمل طور پر یکسو ہو کر وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہو سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، لیکن رمضان میں آپ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو غریب اپنی گزر اوقات کیسے کرے گا؟ رمضان کا مہینہ تو سر پر ہے، وہ کس طریقے سے گزارے گا؟ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اپنی اموال کی زکوٰۃ کو ادا کر لیا کریں، کیونکہ ہم مالوں کی زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ حقدار کو حق پہنچے اور وہ اپنی گزر اوقات رمضان میں صحیح طریقے سے کر سکے۔ تو ہم شعبان کے مہینے میں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کو حق پہنچے گا، اور وہ رمضان میں ساری افطاری اور آگے عید کے لیے اپنی گزر اوقات صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو موسمی زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں یا آپ کی زکوٰۃ لینے کے لیے پے در پہ آپ کو میسیجز کر رہے ہیں کہ جی شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان آنے والا ہے، اپنے اموال کی زکوٰۃ فلاں کو دیجئے، فلاں کو دیجئے، خدا کے واسطے یہ جو سیزنلی نکل پڑتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ خود بن جاتے ہیں لیکن غریبوں کو ان کا حق نہیں پہنچتا۔ آج مجھے بتائیں کہ ہمارے شہر کراچی میں کتنی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اور اگر آپ پتہ لگائیں، مجھے علم ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں، پتہ لگائیں تو ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں نہیں
اربوں روپے اس وقت پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب زکوٰۃ لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو اتنی ہیر پھیر کرتے ہیں، اتنی سختی کرتے ہیں، یا غریب کی عزت نفس کو ایسے دھچکے دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ آرام سے چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے جو کہ 2 نمبری کے ذریعے مال بناتے ہیں یا سیزنلی نکل آتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں اپنی اموال کی زکوٰۃ نکال کر دیجئے، خدا کے واسطے اپنے اموال کی زکوٰۃ ضرور نکالیے، لیکن خود پتہ کروائیں کہ کون حقدار ہے، اس کا حق اپنے ہاتھوں سے دیجئے، یا جس پر آپ کو اعتماد ہے، آپ جانتے ہیں کہ واقعی یہ حقدار کو اس کا حق پہنچائے گا، تو تب اسے اپنا وکیل بنائیے تاکہ حقدار کو اس کا حق پہنچے۔ ماہ شعبان میں یہ جو ماہ شعبان ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شعبن سے مشتق ہے، یعنی اس کا اوریجن، اس کا جو مادہ ہے وہ شعب ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اجتماع ہونا، کسی چیز کا جمع ہونا۔ چونکہ اس مہینے میں خیر کثیر جمع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر کثیر جمع فرماتا ہے، اس لیے اس ماہ شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ شعب کا معنی ہے گھاٹی۔ گھاٹی کہتے ہیں جو پہاڑوں کی طرف جانے والا راستہ ہو، تو چونکہ یہ رمضان کی طرف لے جانے والا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ چونکہ یہ بھلائی کی طرف لے کر جانے والا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ کو شعبان کہتے ہیں۔ شعب کا ایک معنی ہے شاخ در شاخ پھیلنا، چونکہ اس میں نیکیاں شاخوں کی طرح پھیلتی چلی جاتی ہیں، اسی لیے اس ماہ کو ماہ شعبان کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ میں کتنے روزے رکھتے تھے ذرا تصور کیجئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے کسی اور مہینے میں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے ماہ شعبان میں دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں حالت روزہ سے اللہ اکبر۔ اس مہینے میں کیا کیا اسلامی تاریخی واقعات ہوئے ہیں ذرا اس پر بھی نظر ڈالیے۔ اس مہینے کی 5 تاریخ کو، اس مہینے کی 5 تاریخ اور 3 سنہ ہجری، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ قربان جائیے میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام نامی خود رکھا، اور بچوں کو گھٹی والدین میں سے یا گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ دیتا ہے۔ قربان جائیں میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر گھٹی دی ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ آنکھ کھولی، کسی کا چہرہ دیکھا۔ عام بچہ آنکھ کھولتا ہے، اپنی ماں کا یا والد کا چہرہ دیکھتا ہے۔ قربان جائیں میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ کھولتے ہیں تو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میرے امام حسین وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نام نامی آپ علیہ السلام نے رکھا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کو سونگا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ دنیا میں میری خوشبوئیں ہیں، تم عطر سونگتے ہو اس لیے کہ وہ تمہاری خوشبو ہے۔ دنیا میں اگر میری کوئی خوشبو ہے تو میرا لخت جگر حسن اور لخت جگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ، میرے امام حسین وہ ہیں کہ جن کی والدہ محترمہ جنتی خواتین کی سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے امام حسین وہ ہیں کہ جن کے والد اللہ اکبر تاجدار حل عطا حضرت مولا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام ولایت ہے۔ اور میرے امام حسین وہ ہیں کہ جن کے نانا امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ اکبر۔ میرے امام حسین وہ ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام سجدے میں ہوتے اور امام حسین آ کر کاندھوں پر سوار ہو جاتے، اللہ اکبر، تو میرے نبی علیہ السلام سجدے کو طویل فرما دیتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیا دوران سجدہ وحی نازل ہو رہی تھی؟ فرمایا نا، میں نے سجدہ اس لیے طویل کیا کہ میں کیا کرتا کہ میرے کاندھوں پر میرا نواسہ سوار تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید کربلا ہے، ان کی مرقد پر انوار پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ مسجد درار کی حیثیت اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی کہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان تفریق ہے، یہ منافقوں کی مسجد ہے، یہ مسجد نہیں بلکہ منافقوں کی سازشوں کا مرکز تھا۔ اور اسی مہینے میں اس مسجد کو جو مسجد کہا جاتا تھا اسے جلا دیا گیا۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا واقعہ فرمایا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے انہوں نے اس سمت کی جانب رخ کر کے اپنی نمازوں کو ادا فرمایا کہ جس رخ کی جانب اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ لیکن قربان جائیں، میرے مصطفیٰ کی تمنا تھی کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، تو نماز ظہر ادا ہو رہی تھی، اور نماز ظہر کے دوران میرا رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم ان قریب آپ کو اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے ہمارے محبوب، آپ ہماری نماز میں ہیں، ہماری عبادت میں ہیں، تو کیا ہوا تمنا آپ کی ہے دوران نماز ہی اپنا رخ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ انور مسجد بیت المقدس سے مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے۔ دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو تحویل قبلہ کا واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ مسلمہ کذاب کو واصل جہنم بھی اسی مہینے میں کیا گیا۔ 9 شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اور پھر اس کے ساتھ امام شافعی 1 شعبان المعظم میں وصال پا گئے۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 4 شعبان المعظم میں وصال ہوا۔ ام حبیبہ 14 شعبان المعظم میں وصال پا گئی۔ یہی مہینہ وہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، اور یہی مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب برات عطا فرمائی۔ وہ شب برات جو شب برات بھی کہلاتی ہے، شب نجات بھی کہلاتی ہے، شب مغفرت بھی کہلاتی ہے، شب کفارہ بھی کہلاتی ہے، شب شفاعت بھی کہلاتی ہے، اور اسے شب آزادی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے شمار لا تعداد گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنتی فرما دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں 2 شعبان المعظم میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا وصال ہوا، وہ ان کا دن ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بس ایک بات عرض کرتے ہوئے مکمل کر رہا ہوں کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے اسے گود میں لیا ہوا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ وہ بڑی محبت سے گود میں لیا ہوا ہے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا امام نعمان ہے. اللہ اکبر. اس کی تعبیر یہ نکالی داتا گنبش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، زندہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرقد پر انوار پر کروڑہا رحمتوں کو نزول فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.